اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسا کہ آپ تمام مومنین کو علم ہے کہ یہ دروس جو ہے وہ جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نشیر و فروز کے توسط سے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید جو ہے وہ مومنین کے لیے جو ہے وہ ورک کرنے کی، کام کرنے کی ہمت اور ان کو حوصلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتے رہیں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں. کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور لاکھوں شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے، اس خالق کل کائنات کے کہ جس نے ہمیں محمد و اہل بیت محمد جیسے نور سے ہمیں ہمارے دلوں کو منور فرمایا. میں نے آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، آپ کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ آپ باتقوا ہو جائیں. اور وہ مولا کائنات یہ دروس جیسا کہ آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پہلا درس ہمارا گزرا اور یہ دوسرا درس جو ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ یہ موضوع بہت زیادہ وسیع ہے، اس کے اوپر تو سینکڑوں دروس ہوں تو پھر جا کے اس کے اوپر کچھ گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مگر اس چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک مخصوص سی گفتگو آپ کی خدمت میں نقل کرنے کی کوشش کروں گا مولا کائنات کے متعلق. جیسا کہ یہ مشہور ترین جو ہے وہ حضور کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے. یعنی قرآن کبھی علی سے جدا نہیں ہوگا اور علی کبھی جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. یعنی اصل قرآن ناطق جو ہے وہ مولا کائنات ہیں. جیسا کہ آپ اگر خطبے پڑھیں جس کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی، یہ خطبہ نمبر 141 ہے، خطبہ نمبر 154 ہے، 156 ہے، 174 ہے، تفصیل سے خطبہ نمبر 107 ہے، 100 جو ہے وہ 6 ہے. ان کے اندر جو ہے وہ مولا نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور پھر مولا نے آخر میں کہا ہے کہ اگر موقع ملا تو ان خطبوں کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے. اور مولا نے فرمایا یہ کتاب صامت ہے اور میں ناطق ہوں، میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا. چونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اور ایک عطرت ہے میری اہل بیت، اور ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. تو ہدایت ہم نے اہل بیت سے لینی ہے، اور اس کی پہلی فرد جو ہے وہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور مولا کی آپ وصیتیں پڑھیں، وصیت نمبر 47 مکتوب نمبر 47 اگر پڑھیں، اس کے اندر جو وصیت مولا نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے، اس میں جو ایک قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ حضرت نے فرمایا اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، میں ڈرو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی تمہارے غیر تمہارے اوپر قرآن میں جو ہے وہ برتری حاصل کر لیں، تم قرآن میں پیچھے رہ جاؤ، اور جو غیر ہیں مومنین کے علاوہ وہ قرآن میں آگے نکل جائیں، ایسا نہ ہو جائے. اور آج ہمیں مومنین کو دیکھنا چاہیے جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق ہم کیسے ہیں، اور باقی لوگ کہیں ہم سے آگے تو نہیں نکل گئے ہیں.
اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ قرآن مجید نور ہے، محمد و اہل بیت محمد بھی نور ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، الف لام میم لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے، یہ بشارت ہے، کہیں اس کو شفا کہا، کہیں اس کو یہ جو آیات الہیہ ہیں اس کے اندر، خود قرآن مجید کے اندر قرآن کے ذریعے سے اس کی بڑی تفصیل اور تبیین جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من الکتاب اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، کہ جو ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ باقی مہینوں میں پورا قرآن مجید اس نے جو ہے وہ ختم کر لیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، 4 لوگوں کی جنت کیا ہے؟ مشتاق ہے 4 لوگوں کی۔ کون سی؟ الی مطعم الجائعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کے ذریعے سے زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے دوسروں کو اذیت ہو، ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ وَتَالِيَ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ وَصَائِمُ شَهْرُ الرَّمَضَانِ، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر کیا ہے جو ہے وہ روزے رکھنے والا۔ تو میں جلدی سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ خطبہ جو ہے وہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ میرے یہ ہاتھ کے اندر جو ہے وہ عیون الاخبار الرضا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ خطبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے، اور انہوں نے حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، ایک دن انہوں نے خطبہ دیا، فقال ایھا الناس انه قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو آپ کی طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرت لے کر۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَأَيَّامُهُ افضل الایام واللیالہ افضل اللیالی، تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ افضل الساعات، اس کے منٹ سیکنڈ باقی تمام منٹ گھنٹوں سے افضل ترین۔ وَهُوَ شَهْرُ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ میزبان ہے۔ ہمارا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، کسی کنٹری کا کوئی بادشاہ ہمیں دعوت دے دے، وہ میزبان ہمارا بن جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ اس ماہ مبارک میں عام بندہ نہیں بلکہ خالق کل کائنات وہ اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اس نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ اپنا کرم اس کے اندر برسایا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس کے اندر تمہارا سانس لینا ایک تسبیح شمار ہوگا۔ ونومکم فیہ عبادت، تم سوئے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت شمار کرتا رہے گا۔ وعملکم فیہ مقبول، تم جو عمل کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ باقی ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ہمسایہ کو خیال رکھتے ہیں، دیگر اپنے حقوق جو ادا کرتے ہیں، ان سب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہوں، مگر رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اس میں جو عمل کرو گے اللہ کہتا ہے میں قبول کر لوں گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس میں جو دعا کرو گے تم اللہ جو ہے وہ تمہاری قبول کر لے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، ہاں البتہ حضور نے فرمایا جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا، مگر صادق نیت، سچی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، قبول طاہرہ کے ساتھ، اس سے کینہ، بغض، نفرت مومنین کی نکال دو، یہ سب ختم کر دو، دلوں کو پاک کر لو، دلوں کو طہارت دے دو، دلوں کو پاک و پاکیزہ کر کے اس کے اندر شہوات، اس کے اندر دنیا داری، اس کے اندر باقی ساری چیزیں ان کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر تم جو مانگتے چلے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے گا اور کلام الہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا بخشے گا۔ دلوں کو طاہر کر لو، نیتوں کو سچا کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو یہ توفیق بخش دے گا کہ تم
ماہ مبارک کے پورے روزے رکھو، تم بیمار نہیں ہوگے، باقی کوئی ایسا نہ ہو جائے جس کی اللہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ روزہ نہ رکھ سکے، اللہ تمہیں توفیق بخشے گا۔ یہ توفیقات الہیہ میں سے ہے کہ پورا ماہ مبارک انسان جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ اور تلاوت قرآن، قرات قرآن، مومنین توجہ کیجئے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت، ایک ہے قرآن مجید کی قرات۔ قرات جو ہے وہ ہم بہت سارے لوگ قرات کو تلاوت سمجھتے، تلاوت اور ہے، قرات اور ہے۔ بہت سارے ایسے، اگرچہ قرآن مجید کی قراءت بھی ثواب ہے، قرآن مجید کھولا، سورہ الحمد پڑھ لیے، روزانہ ایک رکوع پڑھ لیا، ایک پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، یہ سب قرات ہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے، اس کو اگرچہ قرآن کا دیکھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، یہ سب ثواب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، مگر یہ تلاوت نہیں۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے اور روشن ہوتا ہے، اور چاند کی قسم اذا تلاها، تلا یتلو تلاوتن، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تلا کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنا، یعنی تلا کیا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے اور چاند کیا ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے۔ تو تلاوت قرآن تب ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہمارے لیے جتنے احکام رکھے ہیں ان کی ہم پیروی کرتے چلے جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، تو یہ تلاوت قرآن ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی وجہ سے دلوں کو پاک کر لو، نیتوں کو اچھا کر لو، سچا کر لو، تو اللہ تمہیں یہ توفیق بخش دے گا کہ تم قرآن مجید کی کیا کر لو، جو ہے وہ تلاوت کی اللہ تمہیں توفیق بخشے گا۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، اس شہر عظیم میں جس کے گناہ معاف نہ ہو سکیں، اس سے بڑا بدبخت حضور فرماتے کوئی بندہ نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِي جُوعًا یوم القیامت وَتَشَهُ، اس مہینے کے اندر پیاس اور بھوک کو کی وجہ سے آخرت کی پیاس اور بھوک کو یاد رکھو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارِكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارِكُمْ، اس میں فقیروں کو صدقہ دو، مساکینوں کو، فقیر اور سائل اور مسکین اور جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ سائل ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد کرامی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ جو سائل ہیں ان کو جھڑکو مت، ہاں آپ کے پاس نہیں ہے تو کہو بھی بابا نہیں ہے، مگر فقیر وہ ہیں کہ جو اپنا شرعی فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا سال بھر کا اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تنخواہ ہے تو بہت تھوڑی ہے یا ہے نہیں، اگر ہے بھی تو اپنے سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہ شخص فقیر ہے، اس کو خمس زکوٰۃ دینا چاہیے، سید ہے تو اس کو خمس دیں، اگر غیر سید ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں، فطرات دیں، باقی چیزیں واجبات دیں، ویسے ان کی جو ہے وہ مدد کریں۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو فقیر سے بھی بیچارہ ابتر ہے، اسوا حال ہے، ایسا مسکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں کہ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اوپر سے ایک ہیوی جو ہے وہ کوئی چیز گزر گئی ہے، وہ بالکل زمین کے ساتھ چپک گئی کوئی چیز، اس کے اوپر سے بہت ہیوی جو ہے وہ 22 ویلر ٹرالا گزرا اور وہ زمین کے ساتھ چپکے ہوئے شخص کو کہتے ہیں مسکین، بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، معاشرے کے اندر اٹھ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اٹھاؤ، یہ مومنین کی اس طرح سے مدد کرو۔ اور فرمایا اپنے بزرگوں کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ حدیث منسوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیخ فی البیت کالنبی فی الامہ، گھر کے اندر بوڑھا شخص ایسا ہی ہے جس طرح ایک امت کے اندر نبی ہوتا ہے، اتنی حیثیت ہے، اتنا مقام ہے۔ اپنے بزرگوں کا احترام کرے، چھوٹوں کو اوپر رحم کرے، انہیں مارے نہیں، انہیں ڈانٹے نہیں، انہیں بدتمیزی ان کے ساتھ نہ کرے، رحم کریں ان کے اوپر۔ اصلوا ارحامکم واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں اور اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ وغضوا اما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم، وہ چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سننے کو منع کر دیا ان کو مت سنیں۔ اور اسی طریقے جو ہے وہ یتیموں کا جو ہے وہ فرمایا کہ خیال رکھیں۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ بالاعمالکم فکفوہ بالاستغفارکم، تمہارے جو نفس ہیں، تمہاری جو یہ جانیں ہیں، یہ گروی پڑی ہیں،
ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں نا، سونا گروی رکھ دیتے ہیں، اپنی پراپرٹی گروی رکھ دیتے ہیں، کچھ پیسے لے لیتے ہیں، اور اس پراپرٹی کو چھڑانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ پیسے لٹاتے ہیں، یہ کسی سے لے کر جو ہے وہ اپنا چھڑاتے ہیں وہ گروی جو ہے. تو حضور فرماتے ہیں تمہارے نفس، تمہاری جانیں گناہ کر کے، برائیاں کر کے یہ گروی پڑے ہیں اللہ کے ہاں، گروی ہیں، جہنم کی طرف چلے گئے ہیں، ان کو چھڑاؤ. کیسے؟ بال استغفار، اسما میں استغفار کرو. وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم، اور فرمایا کہ جو ہے وہ تمہاری جو پیٹھ ہے وہ کیا ہو چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے ثقیل ہو گئی ہے، اس بوجھ کی وجہ سے جھک گئی ہے. لمبے لمبے سجدے کر کے جو ہے وہ اس پیٹھ کو کیا کرو، اونچا جو ہے وہ کرو. پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ من ادا فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادا 70 فریضہ. اس میں جو ہے وہ ایک نماز پڑھنا، ایک واجب ادا کرنا، گویا کہ عام دنوں میں 70 نمازوں کے برابر ہے. من تطوع فی بصلاۃ کتب اللہ له براۃ من النار، جو اس مہینے میں نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. پھر فرمایا کہ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جو اس مہینے میں کثرت سے محمد و اہل محمد کے اوپر درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے میزان کو بھاری کر دے گا اس قیامت والے دن، جس دن میزان کیا ہوں گے، ہلکے ہوں گے. ومن تلاہ فی آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اور اس مہینے کے اندر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھنا باقی مہینوں میں پورا قرآن مجید ختم کرنے کے برابر ہے. ایھا الناس ان الابواب الجنان فی ھذا الشہور مفتحۃ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم. اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ سے دعا کرو کہ کہیں وہ تمہارے اوپر بند نہ کر دے. وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے باندھے، اللہ سے دعا کرو وہ کہیں تمہارے اوپر کھول نہ دے. والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، اور اس مہینے میں جو ہے وہ شیطان جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، اللہ سے دعا کرو تمہارے اوپر ان کو مسلط نہ کر دے. ایک ایک حدیث کے اندر ایک شیطان مکر و فریب دینے والے کے اوپر ساتھ اللہ نے ملائکہ رکھے ہیں کہ مومن کو گمراہ نہ کر سکے. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فقمت، مولا فرماتے میں کھڑا ہوا، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان سے دور رہنا، ان سے دوری اختیار کرنا سب سے افضل ترین جو ہے وہ یہ عمل ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ عمل بہترین اس مہینے کے اندر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے یہ جوانان جو ہے یہ جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ نشر و فروز کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.